بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ملک محمد علی، پروگرام بات سے بات ملک محمد علی کے ساتھ۔ آج ہم ایک بہت ہی اہم موضوع پر بات کرنے والے ہیں۔ آج کا ہمارا پروگرام اس سچ پر واقع ہے جو کہ پاک پتن کے معنی کا خاندان کی حقیقت ہے۔ گزشتہ 5 سال سے ایک ایشوز لے کر مانے کا خاندان کو جس طرح ڈی فیم کیا جا رہا ہے، کچھ سچ ایسے ہیں جو منظر عام پر ہی نہیں ہے۔ پاکستان کے بڑے بڑے جید قسم کے صحافی، تجزیہ کار سنی سنائی باتوں اور معلومات کے سہارے چینلز پر بھی، اپنے اپنے وی لاگز میں بھی ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ کئی باتیں ایسی ہیں جن کا وجود ہی نہیں ہے۔ اس پر ہم آج تفصیل سے بات کریں گے۔ اور پیارے دوستو، جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور جو ہمیں نئے دیکھنے اور سننے والے دوست ہیں، وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، شیئر بھی کریں اور لائک بھی کریں۔ تو ہم بات کر رہے ہیں پاک پتن کے معنی کا خاندان کے متعلق۔ گزشتہ 5-6 سال سے خاور فرید مانیکا سے لے کر عمران خان تک جو ایک قصہ ہے، اس قصے کے نجی معاملات پر ہم قطعاً نہیں جائیں گے۔ یہ خاور فرید مانیکا اور عمران خان کا نجی معاملہ ہے اور اس نجی معاملے پر ہم گفتگو بھی نہیں کریں گے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ضرور ہیں جن پر گفتگو کرنا از حد ضروری ہے، کیونکہ ایک معاملے کو لے کر گزشتہ 4-5 سال سے خاص طور پر پاک پتن کے متعلق بڑے ساری سٹوریاں، بڑی ساری چیزاں منظر عام پر آتی ہیں، اور جس سے ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے نہ صرف مانے خاندان کو ڈی فیم کیا جاتا ہے، بلکہ ہم سمجھتے ہیں کہ پاک پتن کا بار بار نام آ کر اسے بھی ڈی فیم کیا جاتا ہے۔ میں پاک پتن کا تعارف کرا دوں۔ پاک پتن بر صغیر پاک و ہند کا وہ شہر ہے جس میں بہت بڑی ہستی عظیم صوفی بزرگ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کا مزار اقدس ہے۔ 850 سال قبل حضرت بابا فرید الدین گنج شکر نے اس دھرتی پر قدم رکھا، لاکھوں کفار کو مسلمان کیا، اور پاک پتن کی یہ بستی اس عظیم صوفی بزرگ کا مسکن ہے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ پنجابی زبان کے پہلے شاعر بھی ہیں۔ پوری دنیا میں بر صغیر پاک و ہند میں پاک پتن کا جو عزت مقام ہے، وہ حضور گنج شکر حضرت بابا فرید الدین اقدس کے مسکن کے طور پر ہے۔ پاک پتن کا نام اجودھن تھا، جو پھر پاک پتن بنا۔ اکبر اعظم نے پاک پتن کے نام کو اجودھن سے تبدیل کر کے پاک پتن کا نام دیا۔
اور اس پاک پتن کو گزشتہ 5 سال سے جب بھی خاور مانے کا یا عمران خان کے متعلق اگر کوئی ایشوز بنتے ہیں تو پاک پتن کا نام آتا ہے. تو پاک پتن کو جس طرح اس حوالے سے ڈی فیم کیا جاتا ہے تو اسی تناظر میں نے یہ پاک پتن کی تاریخ آپ کو بتائی ہے. پاک پتن کی تاریخ بر صغیر و پاک ہند کی بہت اہم تاریخ ہے. تو ہم نے پہلے ہی کہا کہ ہم خاور مانے کا یا عمران خان کے متعلق جو امور ہے، جو نجی معاملات ہے، اس پر قطعاً ڈسکس نہیں کریں گے. یہ ان کا ذاتی مسئلہ ہے. لیکن یہ بات ایک کلیئر ہے کہ بات سامنے آئی کہ خاور فرید مانیکا کا لائف سٹائل چینج ہو گیا، تو ہم اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالتے ہیں. خاور فرید مانیکا کے دادا میاں نور محمد مانیکا قیام پاکستان سے قبل متحدہ پنجاب اسمبلی کے ممبر پنجاب اسمبلی تھے. میاں نور محمد خان مانیکا منٹگومری موجودہ ساہیوال کے سب سے بڑے فیوڈرل لارڈ تھے. وہ بہت بڑے جاگیردار تھے جن کا رقبہ غالباً 150 مربع کے قریب تھا. اتنی بڑی جاگیر، اتنا بڑا فیوڈرل لارڈ میاں نور محمد خان مانیکا، خاور فرید مانیکا اس کا پوتا ہے. خاور فرید مانیکا کے والد الحاج میاں غلام محمد احمد خان مانیکا متعدد بار قومی اسمبلی کے ممبر رہے. وہ وفاقی وزیر بھی رہے. مرحوم محمد خان جونیجو کی حکومت میں میاں غلام محمد احمد خان مانیکا اسٹیبلشمنٹ کے وفاقی وزیر تھے. وہ پنجاب کے بھی صوبائی وزیر رہے، ضلع ساہیوال کے چیئرمین ضلع کونسل رہے. اور لائف سٹائل کی بات کر رہے تھے ہم. میاں غلام محمد خان مانیکا کے پاس اس وقت مرسڈیز تھی جب شاید پاکستان کے چند لوگوں کے پاس مرسڈیز ہو. خاور فرید مانیکا اور اس کے بھائیوں کا جو بچپن ہے، اسی مرسڈیز میں وہ تعلیمی اداروں میں جاتے تھے. تو یہ تھا ان کا ایک ماضی کا لائف سٹائل جو بہت عرصہ پہلے کی بات ہے، جو شاید ہمارے بھی بچپن کی بات ہے. میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ چونکہ میرا تعلق بھی پاک پتن سے ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو سوشل میڈیا پر یا قومی چینلز پر ڈسکس نہیں ہوتی اور نہ ہی وہ منظر عام پر آتی ہیں. تو یہ تو ایک تاریخی بیک گراؤنڈ ہے خاور فرید مانیکا کا. اور دوسرا بات یہ کہی گئی کہ خاور فرید مانیکا کی ایک بیٹی نے تحریک انصاف کو جوائن کیا. تو اس کی حقیقت یہ تھی، ظاہر ہے جب والدین اور بچے ایک دوسرے کے ساتھ جس طرح جڑے ہوئے ہوتے ہیں، خاندان ہوتے ہیں، خاندانوں میں علیحدگیاں بھی ہو جاتی ہیں. تو بشرا بیگم اور خاور فرید مانیکا میں بھی جو علیحدگی ہوئی، ظاہر ہے ان کے بچے بھی تھے.
اب بیٹیاں جو ہوتی ہیں وہ ہم نے دیکھا ہے باپ سے زیادہ والدہ کے ساتھ بہت اٹیچ ہوتی ہیں. بڑی بیٹی جس طریقے سے بھی والدہ سے ملنے گئی، اسے کون لے کر گیا، کس نے اسے موٹیویٹ کیا کہ والدہ سے ملو؟ وہ بنی گالا گئی والدہ کے پاس، اور جب وہ والدہ سے ملاقات کے لیے گئی تو اس کے گلے میں بھی تحریک انصاف کا پرچم ڈال دیا گیا اور کہا گیا کہ وہ تحریک انصاف میں شامل ہوگی. اور آج ہم آپ کو وثوق سے کہہ رہے ہیں انہوں نے تحریک انصاف میں شمولیت اختیار نہیں کی تھی، وہ اپنی والدہ سے ملنے گئی تھی. اس خاتون کا خامد سابق صوبائی وزیر میاں عطا محمد خان مانیکا کا فرزند میاں محمد حیات خان مانیکا ہے، جو 2018 کے الیکشن میں میاں عطا محمد خان مانیکا کی خرابی صحت کی وجہ سے مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر پاک پتن سے الیکشن لڑا، کیونکہ اس سے قبل میاں عطا محمد خان مانیکا اس حلقہ سے 3 بار MP منتخب ہو چکے تھے. اب جب خاور فرید مانیکا کا داماد بشرا بی بی کا بھی جو داماد تھا وہ مسلم لیگ نون کے پلیٹ فارم پر الیکشن لڑا، بشرا بی بی کی بیٹی کا خاوند، اس کو اس وقت بھی کہا گیا کہ وہ مسلم لیگ نون کا ٹکٹ چھوڑ کر تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑے، لیکن انہوں نے انکار کیا. وہ مسلم لیگ نون میں ہی رہے اور مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر الیکشن لڑا، معمولی مارجن سے وہ الیکشن ہار گئے. اب اس لڑکی کے متعلق کہا گیا کہ وہ تحریک انصاف میں شامل ہوگی. اگر وہ تحریک انصاف میں شامل ہوتی تو کچھ مرات بھی سامنے آتی، حتیٰ کہ ان کے خامد کے بھائی میاں ممتاز حیات خان مانیکا جو SSP پولیس تھے، کراچی میں بڑا عرصہ تعینات رہے، انہیں بزدار دور میں پنجاب میں تعینات ہی نہیں ہونے دیا جاتا رہا. تو یہ تو تھی یہ ایک ایسی مراد تھی کہ بشرا بی بی کی بیٹی کا جو دیور تھا، جو SSP پولیس تھا، اسے پنجاب میں کہیں نہیں لگایا جا گیا، بلکہ ہمارے سننے میں جو آیا ہے حیات خان مانیکا سے یہی مطالبہ ہوتا رہا کہ وہ تحریک انصاف جوائن کر لے تو ان کے بھائی کو بھی پرکشش پوسٹ پر لگا دیا جائے گا، لیکن وہ نہیں مانے. اس کے بعد بشرا بی بی کی جو بیٹی جس کے متعلق کہا گیا کہ وہ تحریک انصاف میں شامل ہو چکی ہے، وہ قطعاً تحریک انصاف میں شامل نہیں. اب بچوں کا اپنی والدہ سے جو تعلق تھا وہ رابطے میں رہے یا نہیں رہے یہ الگ بات ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اس ایشو سے مانیکا خاندان بھی ڈی فیم ہوتا رہا اور اس کے تناظر میں پاک پتن کا نام بھی بار بار سامنے آتا رہا. ہم نے پہلے کہا کہ ہم خاور مانیکا، عمران خان کے جو معاملات تھے یا جن کے جو نجی معاملات شروع ہوئے ان پر ہم قطعاً کوئی بات نہیں کریں گے، لیکن یہ سچ ہے کہ مانیکا خاندان گزشتہ 5-6 سال سے اس ایشو کی وجہ سے بہت ڈی فیم ہوا اور طرح طرح کی سٹوریاں گھڑی گئی، جبکہ مقامی سطح پر بھی پاک پتن میں بھی ایسے کوئی ایشوز نہیں تھے کہ
خاور فرید مانیکا کے بھائی MNA رہے، اس دور میں وہ اپوزیشن میں تھے کیونکہ ان کا تعلق مسلم لیگ نون سے تھا اور وہ اپوزیشن گزاری انہوں نے. تو اگر دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہوتی تو پاک پتن شہر تو اس سے مستفید ہوتا. عمران خان نے دربار حضرت بابا فرید الدین پر بہت ساری دعائیں مانگی اور ان میں یہ بھی دعا تھی کہ وہ وزیر اعظم بنے، لیکن ان کا جو دور ہے، ان کے پورے دور میں وہ پاک پتن میں صرف ایک بار پاک پتن نجی دورہ پر آئے اور 10 سے 15 منٹ کے اس قیام میں انہوں نے دربار حضرت بابا فرید الدین پر حاضری دی. لیکن پاک پتن کے لیے نہ تو انہوں نے کبھی جلسہ کیا، نہ کبھی انہوں نے میٹنگ کی، اور نہ ہی پاک پتن کے لیے انہوں نے کوئی بڑا ترقیاتی پیکج دیا کہ پاک پتن جو کہ بہت ہی پسماندہ ترین ضلع ہے، جس میں انڈسٹری نام کی کوئی چیز نہیں ہے، لوگوں میں بے روزگاری اتنی ہے کہ گزارا کرنا مشکل ہے. تو عمران خان نے نہیں سوچا کہ جس پاک پتن میں وہ وزارت لینے کے لیے آئے تھے، دربار پر حاضری دینے کے لیے آئے تھے، اس شہر کے لیے، بابا فرید کے شہر کے لیے عمران خان نے کچھ نہیں کیا. حالانکہ حضرت بابا فرید الدین کے نام پر بھارت میں فرید کوٹ کے مقام پر ایک بہت بڑی یونیورسٹی ہے، بابا فرید یونیورسٹی قائم ہے، جس میں بہت سارے طلبہ ہندوستان میں مستفید ہوتے ہیں، لیکن پاک پتن کے اندر وہ بابا فرید یونیورسٹی بھی نہ بنا سکے اور نہ ہی پاک پتن کی تعمیر و ترقی کے لیے کوئی پروجیکٹ دے سکے. اور یہ ساری صورتحال ایسی ہے کہ ہم نے سمجھا کہ لوگوں کو یہ ضرور بتایا جائے کہ خاور فرید مانیکا اور عمران خان کی جو سٹوری ہے، یہ ان کی اپنی سٹوری ہے، لیکن خاور فرید مانیکا کے دادا اور والد میاں غلام محمد احمد خان پاک پتن کے بڑے قدور لوگ تھے. بہت شریف النسب میاں غلام محمد مانیکا، جس نے پاک پتن کی تعمیر و ترقی کے لیے بھی بہت سارا کام کیا. پاک پتن کے لیے انہوں نے جہاں تک ممکن تھا اپنی سیاست میں کیا، لیکن اس سٹوری کے تناظر میں پاک پتن اور مانیکا خاندان کو جس طرح ڈی فیم کیا جاتا ہے، گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ پاک پتن کے اندر اس خاندان کا جو وتیرہ رہا وہ میاں غلام محمد خان مانیکا شریف آدمی تھے، اور ان کے خاندان کے متعلق جس قسم کے یہ کہانیاں چھیڑی گئیں، وہ ان کی جو صورتحال بنی، جس طرح کے کہا گیا، لیکن پاک پتن کے اندر ایسی صورتحال نہیں ہے. سچ سامنے ضرور آنا چاہیے. چونکہ لائف سٹائل کے متعلق بات ہو رہی تھی، ہم نے لائف سٹائل کے متعلق بات کی کہ خاور فرید مانیکا اس وقت بھی مرسڈیز پر سکول جاتا رہا جب شاید بڑے بڑے لوگوں کے پاس مرسڈیز کار یا تعلیمی اداروں میں جانے کے لیے کوئی ایسی سہولت بھی میسر نہ تھی جو کہ اس وقت خاور فرید مانیکا اور ان کے بھائیوں کے پاس تھی. سلام پاکستان، سلام اوورسیز، اللہ حافظ.